اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صلاح چیپٹر کے ہم جو صورتیں کور کر چکے ہیں وہ سورۃ العصر تک جو ہم نے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ ہم نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش اور کاوش میں ہم لگے رہیں گے۔ آج کی جو صورت ہے صورت نمبر 104 ہے، صورت ہمزہ ہے، اور ہمزہ جو اس کا نام لیا گیا ہے اسی صورت کی پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں سے جو ہے نا اس کا نام لیا گیا ہے۔ اب غور کر لیں، یہ دیکھیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کا نام لیا گیا ہمزہ سے، اور یہ صورت مکی ہے۔ آپ کو میں نے ایک بات بتائی کہ جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، یعنی ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اصل میں ان میں سے بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو تربیت سے ریلیٹڈ ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو آخرت کے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ اس وقت سب سے پہلی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے رکھنا تھا وہ بڑی تربیت تھی کہ یہ جو معاشرے میں جو ہے نا وہ یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے، اسلام جو ہے اس چیز کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام غریبوں کو حق دینے کے لیے آیا ہے، اسلام جو ہے نا وہ دبے ہوئے طبقہ جو تھا، دبا ہوا طبقہ، ان کو اوپر لے کے آنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس ٹائپ کی بہت سی باتیں ہیں۔ اچھا، اس صورت کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے، صورت کی 9 آیات ہیں، اس صورت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کو ہم تک پہنچایا ہے، اس میں 3 اہم غلطیاں جو ہیں وہ سمجھیں کہ ہمیں بتائی ہیں کہ یہ 3 بڑی اہم غلطیاں ہیں جو انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے، اور اس کی جو ہلاکت ہے پھر وہ بہت جو ہے نا وہ حد تک پختہ ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 غلطیاں جو ہیں اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ اصل میں ہیں یہ بیسک 2 ہی غلطیاں، لیکن اس کو 3 کہا جا سکتا ہے کوئی اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ 3 غلطیاں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ کامیاب، اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ یہ غلطیاں انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ گویا یہ تربیت جو ہے نا وہ اسلام میں آنے کے بعد ابتدائی تربیت میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہیں جو اس صورت کے اندر ڈسکس کی گئی، یعنی اسلام جس مقصد کے لیے آیا ہے وہی مقصد اگر آپ اسلام میں آ کے پورا نہیں کرتے تو گویا آپ نے اسلام کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا جس طریقے سے اسلام چاہتا تھا، جو اسلام کو درکار ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو آئی ہوپ آپ اس تمہیدی گفتگو کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ذرا آپ آئیں اس صورت کی جو ہے نا وہ لفظی ترجمے کی جانب اور تھوڑی سی تشریح کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ دیکھیں بھائی، ویل ہے، ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، ویل جو ہے ویل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے، اس کا نام ہے جہنم کی جو ہے نا وہ ایک علاقے کا، جگہ کا نام ہے۔ چونکہ آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جہنم کے درکات ہیں جس کو ہم اردو میں درجہ کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی الگ الگ درکات کے سمجھو عذاب کا فرق ہے۔ کوئی لائٹ عذاب ہے، کوئی جو ہے نا وہ تیز زیادہ ٹھیک ہے عذاب ہے جس کے اندر، کوئی بہت سخت عذاب ہے، کوئی عذاب کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے اس ٹائپ سے۔ تو یہ ویل جو ہے یہ بھی جہنم کی وادی کا نام، تو ویل ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی ہلاکت بھی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ اس وادی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہلاکت والا معنی زیادہ ہے، چونکہ یہاں پہ آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ویل ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے۔ کون سا شخص ہے؟ ہمزۃ جو بہت تانا دینے والا ہے، لمزۃ بہت عیب لگانے والا ہے۔ دیکھیں جو لفظ ہمزہ ہے، حامزہ یحمزو سے، یہ بھی، اور لمزہ جو ہے یعنی لمز جو لفظ ہے، یہ دونوں کا معنی بہت سے مفسرین نے، بہت سے ڈکشنری ہولڈرز نے ان کا معنی آلموسٹ سیم کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں مراد لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں تو گویا یہ بات جیسے جو ریپیٹڈلی ہم کہہ دیتے ہیں نا، جیسے کسی کام کے سٹریس پیدا کرنے کے لیے، یہ اس طرح کی بات ہے کہ بہت زیادہ تانے دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، لوگوں کے جو ہے نا وہ بس لوگوں کو نیچا کر کے دکھانے والا، ٹھیک ہے، اور اس ٹائپ کا جو بندہ ہے
یہ تو اس کی تو ہلاکت ایسی پختہ ہے، بس یہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ گویا آپ نے یہ لفظ ریپیٹ کیا، اگر معنی ایک ہی لیا جائے، ہمازہ اور لمازہ، اگر معنی سیم لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تانے دینے والا، لمازہ جس کا کام ہی تانے دینا ہے، آپ ایسا معنی کر سکتے ہو، جس کا کام ہی عیب لگانا ہے، جس کا کام ہی ٹوہمے لگنا ہے، جس کا کام ہی الزام لگانا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ آپ اس طریقے سے اس کا معنی مراد۔ اگر آپ اس کے معنی میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہا کہ بھئی اس کے معنی میں فرق بھی ہے، تو وہ ایک فرق تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سے فرق بیان کیے۔ ایک فرق یہ ہے کہ ہمازہ کہتے ہیں تانا دینے والا ایسا شخص جو کسی کی غیر موجودگی میں بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ باتیں ایسی بنا کے پیش کرے، اور لمازہ کہتے ہیں جو منہ کے سامنے۔ تو گویا جو منہ کے سامنے انسان بات کر رہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوئی نا، اس لحاظ سے کہ بھائی جو اتنا بولنے والا شخص ہے، وہ جو منہ کے سامنے بول جاتا ہے تو گویا وہ پیچھے کیا کرتا ہوگا، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ اس کا ایک بیسک فرق جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ جگہوں پر موجود ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم میں اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں گے، جس کا انشاءاللہ ہم سیشن بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپ نے آپس میں ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ الزام، تانا زنی کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایسی بات ہے جو انسان کو ہلاکت کی جانب لے جاتی ہے۔ تو گویا یہ کام کرتا کون ہے زیادہ تر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا ہے۔ تیسرا جو ہلاکت کا سبب بننے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الذی، وہ شخص، جمع، جو جمع کرتا ہے، اچھا، مالن، مال کو، جمع مالن، مال کو جمع کرتا ہے، وعدد، اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس نے گن گن کر اس نے اپنے مال کو رکھا۔ مال کو جمع کرنا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو کام کرنے والا شخص ہے اس کے پاس مال کی کثرت ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور وعدد، گن گن کر رکھتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کو کہتے ہیں نا زر کی پرستش کرنے والا یا پرستش کرنے والا، یعنی مال کو ہی سب کچھ سمجھنے والا، ٹھیک ہے، اور عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ، ٹھیک ہے۔ اور ایسا سمجھے اس وعدہ سے گن گن کر رکھا جانے سے ایک ہمیں جو ہے نا وہاں سے ایک پوائنٹ مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گن گن کر رکھ رہا ہے، تو گویا مال کا زیادہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، گن گن کر رکھنا اور اللہ کی راہ میں اس کا حصہ نہ نکالنا تو گویا یہ اس کی بخیلی کی نشانی ہے، بخل کی نشانی ہے، بات سمجھتے ہیں، اور غریبوں کو نہ دینے کی نشانی ہے، اور اچھے کام پہ صرف نہ کرنے کی نشانی ہے۔ تو یہ گویا یہ ساری باتیں انسان کے ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میری بات سمجھتے ہیں؟ کہ بندہ کہے یہ مال زیادہ ہے، یہ بہت بری بات نہیں۔ مال کا زیادہ ہونا اور اس مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھنا، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں اس کا جو حصہ ہے، زکوٰۃ جو بنتی ہے، اور غربا اور عزیز و اقارب کا جو حصہ ہے وہ ادا نہ کرنا، بات سمجھتے ہیں؟ یہ اس کے مال کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی ہی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، دین ہمیں یہ معنی سمجھ آتا ہے۔ یہاں پہ تو ایک جنرلی بات ہے کہ بھئی جو بھی مال کو جمع کرتا ہے، وعدد، گن گن کر رکھتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ گویا ایک جنرل معنی ہے، لیکن ہم کسی آیت کا جنرل معنی لے کے ہر ایک کو تو اس میں نہیں رگڑ سکتے نا۔ ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ اس آیت کا فہم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ہی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات جو ہم تک پہنچی ہے، وہ جو بات ہے اس کے ایسا سمجھیں کہ اس کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس آیت کا فہم کیا ہے۔ تو گویا آپ کو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمازہ شخص کے لیے، لمازہ شخص کے لیے، جمع معلوم وعددہ شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اب آپ نے ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ یار ہم ہر وقت دوسرے شخص کی، اپنے بھائی کی، اپنے ساتھی کی عیب جوئی تو نہیں کرتے رہتے، ہر وقت تانا زنی تو نہیں کرتے رہتے، ٹھیک ہے، ہر وقت اسے نیچا تو نہیں کرتے رہتے، اوے تو تیرے کول تے ککھ نہیں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو نیچا ہے، ٹھیک ہے، تیری کوئی ذات ہے، ٹھیک ہے، تیری کوئی اوقات ہے، اور تو میرے سامنے بات کر رہے۔ ہم یہ جملے میں اس لیے کروں، یہ جو معاشرے میں جو چلتے ہیں، جو مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، جو میری ذاتی آبزرویشن ہے، میں وہ آپ کے ذہن میں اس علاوہ بھی جملے ہو سکتے ہیں۔ تو گویا ہم یہ جب کہتے ہیں نا کہ یار تیری اوقات کیا میرے سامنے بات کرنے کی، ٹھیک ہے،
اور تو بات کیسے کر سکتا ہے میرے سامنے, ٹھیک ہے نہ, نہیں تیرا ابا کون ہوتا ہے یا تیرے والد صاحب کون ہوتے ہیں میرے ساتھ بات کرنے والے, ٹھیک ہے, اور تیرا تو سٹیٹس ہی نہیں ہے میرے برابر, ٹھیک ہے. اس طرح کے جتنے بھی جملے ہیں یہ ہمازہ اور لمازہ کے انڈر آتے ہیں. تو گویا یہ جو ایسا شخص ہے نا, یہ وہ شخص ہوتا ہے عمومی طور پہ جس شخص کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے, جیسا کہ اس سے اگلی آیت ورس نمبر 2 جو ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے نا زیادہ تر یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مال 2-4 پیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. چونکہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ آلریڈی بیچارہ غربت میں ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے اس کو نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, سو وہ اس طرح کے کام کرتا نہیں ہے, وہ ہر ایک سے بنا کے رکھنے کی کوشش. لیکن جس کے پاس 2-4 پیسے آ جاتے ہیں وہ ساتھ ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں اب ہمارے معاشرے میں جس کے پاس کار آ گئی اس کے ذہن میں پہلے یہ آتا ہے کہ کار کے اندر جب تک میں نے گانے نہ لگائے نا تو گویا میرے پاس کار ہے ہی نہیں. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا مال انسان کے لیے آزمائش کتنی بڑی بن جاتا ہے کہ مال جیسے ہی آتا ہے ساتھ ہی وہ اس کو سب سے پہلے غلط کام پہ لگاتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس کار ہو اور وہ کار میں اپنی جو ہے نا وہ ٹیپ ریکارڈر نہ چلاتا ہو یا وہ ویڈیو جو ہے نا اس پہ نہ چلاتا ہو اور خاموشی سے کار چلاتا ہو, یا اگر چلاتا ہو تو اس کے اوپر کوئی پازیٹیو کنٹینٹ چلاتا ہو, تو اس کا دوست جو لوفر قسم کا دوست ہے اور جو اس کو دنیا دار بالکل طبقہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آخرت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو وہ آخرت سے بہت دور ہے, اور اگر ہے بھی دین سے بہت دور ہے, اچھے کاموں سے دور ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ یہ تو دنیا کی 2 دن کی زندگی ہے, اس میں موج کر لیں, ٹھیک ہے. یہ ٹائپ کا جو طبقہ ہے وہ اس کو آگے کیا کہتا ہے سب سے پہلے, اوہ واہ جا تیرا بھی کوئی حال نہیں ہے, اتنی بڑی تو نے کار لے لی, اس میں تو نے جو ہے نا وہ 4 گانے نہیں بھروا سکا, تیرے پاس پیسے نہیں تو میں تجھے دے دیتا ہوں. اب یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے دوستوں سے میں تو اسپیشلی ویسے پناہ مانگتا ہوں. بھئی ایسے دوستوں کو میں جیسی یہ جو بات میرے ساتھ کر دیتا ہے نا, یہ اس ٹائپ کی, یہ ایک مثال دے رہا ہوں, وہ ویسے ہی دل سے ہاف ویسے نکلا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرائیٹیریا اصل میں سلیکشن کا کرائیٹیریا جو ہے نا, یا الیکشن کا کرائیٹیریا ہمارا اس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے ساتھی کو, دوست کو, صاحب کو فرینڈ لسٹ میں اس شخص کو لانا پسند کریں جس کو دیکھتے, جس کی باتوں سے ہمیں اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی فکر اور اچھے کاموں کی جانب ہم گامزن ہونے کی کوشش کرنے لگ جائیں, ہمارا جو ہے نا وہ کرائیٹیریا اس طرح کا ہو, تو پھر ہم اس طرح کے بندے سے جو ہے نا پرہیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا دور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف اس سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہمیں چونکہ مال ملنا ہے یا ہمیں دنیاوی فائدہ ہونا ہے یا دنیاوی سٹیٹس ہمارا برقرار ہو جائے گا کہ ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے, چلو مجھے وہ کوئی کسی عہدے پہ بٹھا دے گا, کسی جگہ پہ بٹھا دے گا, وہ فلاں کے سامنے میری عزت کر دے گا. یہ جو 4 ٹکوں کی عزت ہے نا, ایسی عزت سے اللہ تعالیٰ ویسے بچا کے رکھے. تو میں عمومی طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو اس کو اپنا تھوڑا سا نا کرائیٹیریا ڈیزائن کر لینا چاہیے مائنڈ میں نا, کہ یار میں نے نا اپنے ذہن میں یہ کرائیٹیریا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, جانچ پڑتال کا, اپنے ساتھ کسی شخص کو لگانے کا. تو یہ کرائیٹیریا جب آپ کا ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے زندگی میں سکون آئے گا. اصل چیز مال کی کثرت ہونا نہیں ہے جس پہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے, سب نے نہیں, بہت سے اساتذہ نے لگا دی, اوے ادھر تو مال ہی نہیں ہے, وہ ادھر تو مال ہی نہیں ہے, اوے اس چیز میں بڑا پیسہ ہے, اور اس چیز میں بڑا پیسہ ہے, اس کا بڑا رواج ہے, اس کا بڑا یہ ہے, اس کا بڑا وہ ہے. یعنی گویا ملا کے ایٹ دی اینڈ آف ٹائم آپ کو سارا کام اس نے لگا دیا, آپ کے استاد نے, یہ جو تعلیم ہے اس نے لگا دی ہے آپ کو کس کے اوپر, پیسے کے اوپر, کہ پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ سے گندا ہی بندہ کوئی نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اصل میں آپ نے یہ جو الذی جمع مالا وعددہ نا, اس سے جو شخص بچا لیا گیا نا, بات سمجھتے ہیں, اور نکل گیا وہاں سے, تو وہ کامیاب ہے. وہ ہر کام آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میں جو ہے نا پازیٹیو کام, نیگیٹو, آپ کے سامنے ہو ہی سارا کچھ پیسہ, ٹھیک ہے. آپ دنیا والے کسی بندے کے ساتھ تعلق ہے تو پیسے کی وجہ سے, چلو 4 پیسے آئیں گے, عزت کی وجہ سے, عہدے کی وجہ سے, منصب کی وجہ سے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان ہمازہ اور لومازہ اور جمع مالا وعددہ یہ کام کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, بالواسطہ یا بلا واسطہ, وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ, کہ اس کا یہ جو مال ہے, یہ جو پیسے اس نے جمع کیے ہیں, یہ اس کے پاس ہمیشہ رہنے ہیں,
اس نے تو مرنا ہی نہیں ہے، مطلب اس نے یہ ذہن میں سوچ لیا ہے. کیوں؟ اس مال کی وجہ سے، اس تان و تشنیع کی وجہ سے. کسی کو اپنے مائنڈ میں، یہ سائیکالوجی ہے نا، انسان سائیکی میں یہ بات بٹھا لے، اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لے کہ یار یہ سارے مجھ سے نیچے ہیں، میں کوئی الگ ہی مخلوق ہوں، میں کوئی الگ ہی جو ہے نا رتبہ اور شان رکھتا ہوں. ہمیں دنیاوی سٹیٹس کے غرض کے لحاظ سے ہم کسی کو نیچا سمجھنے لگ جائیں، تو یہ ایسا انسان عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بعض اوقات دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی، ہماری زندگی میں بھی ہیں. دیکھتے ہیں ہم، اللہ ایسے بندے کو جس کو اپنے مال پہ بڑا فخر ہوتا ہے نا، اللہ ایسے بندے کو دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے کئی دفعہ. اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رکھتا ہے نا. قرآن کریم میں چیپٹر 1 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی سرکشی میں اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ موج مارو تو انہوں ایک دفعہ میں پھڑاں گا، یاد رکھو گے، یہ بڑی امپورٹنٹ. تو یحسب ان مالہ اخلد، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ جو مال ان کے پاس ہے یہ تو ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. بات سمجھتے ہیں؟ انسان کا مال، وہ حدیث مبارکہ پھر وہی جو میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھ بھی چکا ہوں کئی مرتبہ، انسان کا مال وہی ہے جس کو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، اور جس کو اس نے پہن لیا وہ سیدھا کر دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کو اس نے صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے. یحسب ان مالہ اخلد، انسان یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے، مال ہے، شہرت ہے، وقار ہے، حسن ہے، یہ میرے پاس ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حسن والا ہے تو وہ غیر حسن والے کی جو ہے نا وہ تذلیل کرتا ہے. مال والا ہے تو جس کے پاس مال کی کمی ہے اس کی تذلیل کرتا ہے. عہدے والا ہے تو جس کے پاس عہدہ نہیں ہے اس کی تذلیل کرتا ہے. چار بندوں میں نہیں اسے سمجھتا بھائی، وہ کہتا ہے بھائی اسٹیٹس ہے بھائی. یہ چیز گویا ہمارا معیار دینی معیار نہیں ہے. ہمارا معیار دینی آپ چھوڑیں، ہمارا معیار اخلاقی معیار نہیں ہے، ایتھیکل معیار نہیں ہے. ہم لوگوں کو پرکھتے نہیں ہیں ایتھکس پہ. ہمارا جو ہے نا وہ معیار ہے پیسہ. اور یہ پیسے والے اکثر یہ جو لالچی لوگ ہیں نا سارے، یقین مانیں یہ اپنے ریلیشن شپ کے بعد بھی بڑے پچھتا رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس مقصد کے لیے تو ملے نہیں ہوتے، کیونکہ آپس کا کوئی محبت اور پیار کا پرپز ہے نا، مقصد چینج ہوتا ہے. اور جہاں پہ مقاصد یہ ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے جہاں جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی جو ہے نا وہ آزمائش آتی ہے اور مال جو ہے نا وہ کھینچ لیا جاتا ہے اس گھرانے سے، تو تبھی جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے رخ ہی چینج ہو جاتے ہیں، ان کے معاملات ہی چینج، ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے نا وہ نسبتیں چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے معیارات چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کا پہلے سے ہی معیار ڈیفائن ہو، اور وہ معیار وہ ہو کہ جو معیار انسان کا اصل معیار ہے، اور جس معیار کی بیس پہ جو ان لمیٹڈ معیار ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو ایسا معیار آپ کو کامیاب کرتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے. آپ اچار سے بھی گھر میں کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے، آفٹر ریلیشن شپ، تو آپ کو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا جب آپ کا معیار سیدھا ہوتا ہے. اور جب آپ کا معیار غلط ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اچھے ریسٹورینٹس میں بھی کھانا کھا لینا، تب بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور لڑائی جھگڑے فساد. چونکہ اصل آپ کی نظر جو ہے وہ مال کے اوپر، کسی اور چیز کے اوپر ہوتی. تو یہ اصل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اچھا، یہ جو شخص ہے ایک تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں. یہ اس کا گمان تو ہم ختم کریں گے جب اس کو اٹھا کے ہم پھینکیں گے حطمہ کے اندر. یہ جو یُنبَذَنَّ کا لفظ ہے نا نبض سے، یہ اصل میں کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی چیز کی وقت اور حیثیت، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بے وقت سمجھتا ہو، ٹھیک ہے، بے حیثیت سمجھتا ہو، اور وہ اٹھا کے کسی چیز کو پھینک دے. جیسے آپ یہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں نا گھر سے، آپ فضول چیز کو اٹھاتے ہیں اور ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، فضول چیز کو اٹھاتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اور کسی کو کہتے ہیں جاؤ بھائی ڈسٹ بن باہر پھینکو. بات سمجھتے ہیں؟ اس کی ہم حیثیت نہیں سمجھتے نا. جس چیز کی ہم کہتے ہیں یار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے روم میں اس کا کوئی معیار نہیں. میں ایک ورقہ اٹھاؤں، میں کہوں اچھا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو پھاڑوں اور اٹھا کے اپنی ڈسٹ بن میں پھینکوں، اور جاؤں گا یار باہر پھینک دو، 4-5 دن بعد جب ڈسٹ بن خالی کرنی ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ، میری بات سمجھ رہے ہیں، ایسا بندہ جو ہو مزہ کرتا ہے، لو مزہ کرتا ہے، جمع مالا وعددا، اللہ کے حق کو ادا کیے بغیر کرتا ہے، ایسے شخص کو ہم تو اس کی حیثیت ہی کوئی سمجھتے نہیں ہے، اس کی اللہ کے ہاں وقت ہی کوئی نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ایسے اس کو پھینکتے ہیں. کہاں پھینکیں گے ہم؟ حطمہ کے اندر. اور یہ حطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں حطمہ جو ہے یہ کہتے ہیں نا
کاٹ دینا کسی چیز کو، کاٹ کر رکھ دینا، توڑ پھوڑ کر دینا ہر چیز کی جو ہے نا، تو توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے، یعنی ایسی کوئی بھی آپ چیز ڈالیں کسی چیز کے اندر، اس کو کرش کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے۔ حطمہ کوالٹی آف جہنم ہے، ایسے سمجھ لیں، یا جہنم کا نام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنم کی یہ کوالٹی یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو چیز جائے گی نا اس کو کرش کر کے رکھ دے گی۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کہاں بولا جاتا ہے؟ یہ کلّا ہمیشہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ پیچھے والی کوئی بات ہو نا، اس کو اللہ کہیں کہ یار یہ جو بات کر رہے ہو نا یہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا وہ میں بتاتا ہوں، میری بات سمجھ؟ یہ کلّا یہ معنی رول ادا کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ جیسے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ بھائی یہ آپ سے ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ان کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ قیامت نہیں آنی، بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح یہ بات سوچ رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جان لیں گے کہ قیامت جو ہے نا وہ آئے گی، بات سمجھتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہاں پہ کلا، ہرگز نہیں، نہ آپ کا مال یہاں رہنا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا کوئی کام آنا ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ کا ہمزہ اور لمزہ جو ہے کسی کو نیچا اونچا کرنا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بے وقت کر کے ایسے حطمہ میں پھینکنا ہے، سمجھتے ہیں؟ اور حطمہ توڑ پھوڑ کر دینے والی، کرش کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حطمہ کا آپ کنسیپٹ بھی مائنڈ میں نہیں لے کے آ سکتے، اتنی خوفناک ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو چیز انسان کے مائنڈ میں، اس کے جذبات میں، اس کے خیالات میں، احساسات میں، اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو انسان نے اللہ کو دی ہے نہ بیٹھ سکے، تو اکثر وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ۔ جیسے ہم ابھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ادراک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا، بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ بھی آپ ادراک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا، قیامت کی ہم کر لیں گے ادراک، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ قرآن کریم میں کتنی جگہوں پہ وما ادراک، یہ لوگ ادراک نہیں کر سکتے اس بات کا، مل قاریہ ہے نا، القاریہ مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، قاریہ کا جو دیکھو نا، اگرچہ اس کا معنی آپ نے کر لیا کھٹکھٹانے والی، زوردار آواز پیدا ہونے والی، آپ کو آپ کے معنی کے لحاظ سے دنیاوی لیول کے حساب سے کچھ بتا دیا، لیکن ساتھ یہ بات کہہ دی وما ادراک ما القاریہ، قاریہ کا جو ایگزیکٹ جو اس کی صورتحال ہے، جو اس کی سینری ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے حطمہ کے بارے میں، کہ آپ کو الفاظ کے ذریعے آگاہ تو کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسے شخص کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا بے وقت کرتے ہوئے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ حطمہ کا لفظی معنی کرش کرنا ہے، لیکن اس کرش کی کیا حیثیت، وقت اور کیا سینری ہوگی اس کی، وما ادراک ما الحطمہ، آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ حطمہ کی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا سین کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 6 میں نار اللہ الموقدہ، میرے علم کے مطابق نا یہ واحد ایسی جگہ ہے سورۃ ہمزہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو کہا ہے نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی۔ دیکھو یہ آگ جس کے اندر تمہیں ڈالا جانا ہے، تمہاری یہ غلطیوں کی وجہ سے یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے بھڑکائی ہو۔ یار میں اور آپ بھڑکائیں، ہم تو اپنی وسعت طاقت کے مطابق بھڑکائیں گے، لیکن جہنم کی آگ کس نے بھڑکانی ہے؟ کس کی بھڑکائی ہوئی ہے؟ نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ جہنم کی سمجھ لیں کہ وڈتھ اور لینتھ اور اس کی خوفناکی کو، ہائٹ کہہ لیں تیسرے نمبر پہ، اس کی خوفناکی کو شو کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، فرمایا دیکھیں قیامت کے دن، وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، پھر بھی جہنم آپے سے باہر آ رہی ہوگی۔ تو گویا آپ 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال سے 4,90,000 بن جاتے ہیں۔
تو یہ اتنے فرشتوں نے صرف جہنم کی آگ کو قیامت کے دن تھاما ہوا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے پھر بھی وہ آپے سے باہر آ رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا مہمان بنائے، اور اس طرح کی غلطی ہمازا جمع مالا وعددا سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس آگ کی تھوڑی سی کوالٹی بیان کی ہے، وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی ہے گویا یہ جھانک رہی، یہ ایسے سمجھیں کہ یہ پہنچ جائے گی آپ کے دلوں تک۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کے دلوں تک یہ پہنچے گی آگ۔ اچھا، اس کے نا کئی ایک انٹرپریٹیشنز ہیں، جب آپ ڈفرینٹ مفسرین کو ٹچ کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اچھا اب سنیں، ایک آپ کو پتہ ہے دل کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے قلب، یہ دوسرا لفظ ہے افئدہ، اور صدر بھی سینے کے لیے بولا جاتا ہے، ویسے صدر سینے کو کہتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ دل کے لیے بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ نا، چونکہ صدر کے اندر ہی سینہ ہوتا ہے، یعنی جو انسان کا سینے کے اندر ہی دل ہوتا ہے، تو یہ افئدہ بھی دل کو کہتے ہیں اور قلب بھی دل کو کہتے ہیں، لیکن اس کا بعض نے تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں جو فرق عین اور بصر کے اندر ہے نا، یا جیسے کہتے ہیں نا عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کی جو فزیکیلٹی ہے اس کو عین کہتے ہیں عربی میں، العین، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ٹھیک ہے۔ اور جو فرق ہے نا عین میں اور بصر میں، بصر کہتے ہیں، اب بصر کیسے کہتے ہیں؟ بصر کہتے ہیں اس عین کی نگاہ کو، بات سمجھتے ہیں، جس کے ذریعے وہ دیکھتی ہے، نگاہ، یہ ہے بصر، جس کو ہم بصارت کہتے ہیں، اور عین کہتے ہیں اس کی فزیکیلٹی کو۔ اسی طرح بعض نے اس کو کہا کہ یار جو قلب ہے نا، دل، یہ اس جو ہے نا وہ جو اس کا فزیکل پورشن ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں، اور افئدہ کہتے ہیں کہ جو قلب کے اندر جو احساسات، خیالات جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک فرق بعض نے ایڈریس کیا ہے، بیان کیا ہے، لیکن ایک اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ افئدہ اور قلب میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ قلب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے احساسات کے متعلق بھی جب بات کی تو اللہ تعالیٰ نے قلب کا لفظ بولا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا فرق کوئی نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے افئدہ بول دیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اس طریقے سے ہوگی کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان اگر آگ میں پھینکا جائے تو آگ میں وہ جب جلتا ہے تو وہ دل اس کا چونکہ اندر ہوتا ہے، سینے کے اندر، اس تک آگ پہنچتے پہنچتے انسان پہلے ہی مر جاتا ہے۔ کیوں بھئی، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی مجھے جواب دے اس چیز کا۔ عائشہ زاہد، جب ہم کسی شخص کو دنیاوی آگ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ مر جائے، وہ مرتا کب ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا وہ پہلے ہی مر جاتا ہوگا کہ یہاں تک کہ اس کے انٹرنل دل کو آگ پہنچے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی عائشہ زاہد کچھ بتانا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں تو سہیل احمد۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پہلے آگ سکن کو پکڑے گی، پھر ہڈیوں کو، جبکہ دل ہڈیوں کے بھی اندر ہے، تو پہنچتے پہنچتے انسان ویسے ہی اس کی جو ہے روح پرواز کرتی ہے۔ ہاں، تو یہ بڑا کامن سینس والی بات ہے، میں نے اس لیے پوچھے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اٹیچ کروں بات میں۔ اب بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے اگر آپ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جو ہے نا وہ دل تک وہ آگے نہ پہنچے، جو غلط خیالات کا اماجگاہ تھا، ایسا نہیں ہوگا، یہ آگ گویا اس کے دل تک بھی پہنچے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اس کا سوچیں اندازہ اس آگ کا، انسان مرے گا نہیں، یہاں پہ تو ایسے ہے نا، مر جاتا ہے انسان، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد مر گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ جب انسان جو ہے اس کی چمڑی جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس چمڑی کی جگہ دوسری چمڑی کو چینج کر دیں گے۔ ایک اس کی انٹرپریٹیشن اس لحاظ سے آپ نے دیکھ لی کہ اگر ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ بھائی افئدہ جو ہے وہ فزیکل اس دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس سے مراد احساسات اور خیالات لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے جن لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے وہ آپ غور سے سنیں۔ یہ بڑا ڈیپ کنسیپٹ میں سمجھا رہا ہوں،
یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ غور اگر کوئی شخص کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اگر ہم افیدہ سے مراد دل کے احساسات لیتے ہیں تو گویا قیامت کے دن جو اللہ کی آگ جلائی ہوئی ہے نا، اس کو ایک ایک بندے کے احساسات کا پتہ ہوگا کہ اس کا دل کیسا تھا، اس کے مطابق وہ اس کو جلائے گی۔ اس کا دل کے خیالات، احساسات اور اس کے کارنامے کیا تھے، تو آگ کو گویا جیسے کہتے ہیں نا یار، وہ اب تو ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مثالیں دینا آسان ہو گیا ہے کہ فیس بک کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کس طرح کی ویڈیوز پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس قسم کے میں نے ایڈز دکھانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس طرح کے پیجز پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا ربط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ جو اس کی سمجھ لیں کہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے نا، وہ سارا کچھ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرامنگ کوئی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے باہر ہے؟ یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اگلی نسل نے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے۔ تو گویا ہماری عقلوں نے اتنا کچھ سمجھ لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پروگرامنگ جو ہے نا وہ سارا کچھ سمجھا دیتی ہیں کہ آگ کو پروگرامنگ نہیں دی جا سکتی، اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ بندہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، اس کا ڈیٹا جو ہے نا فلاں جگہ پہ موجود ہے، جیسے اس کا ڈیٹا آپ کو پتہ لگے گا اس کا یہ ڈیٹا، تو اس کے حساب سے اس کو جلانا ہے۔ تو آپ ذرا اس آیت پہ غور کریں کہ اس آیت کا ڈیپ کنسیپٹ کتنا زیادہ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ دلوں کو پکڑے گی جا کے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً جو آگ کے اندر داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کسی کا دل کیا تو چلو 4-5 منٹ جڑا نا میں کن تو چھلانگ مار کے باہر آ جاواں، پھر کوئی پھڑ کے میں اندر سٹ دے، اس طرح کام نہیں ہوگا۔ آگ اتنی سخت ہوگی کہ گویا وہ بند ہوئی ہوگی، چاروں طرف سے بند آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو گویا ایسے سمجھ لیں کہ آپ میں سے، آپ تو سائنس جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز گل نہ رہی ہو عام ٹیمپریچر پہ تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، کوکر کے اندر گالتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دالیں عمومی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، دالوں کو یا گوشت کو عمومی طور پہ ہم جب پکاتے ہیں تو چونکہ گوشت کو پکانے کے لیے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے سبزیوں کے مقابلے میں، سبزیاں نرم ہوتی ہیں، گوشت تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو ہم اس کو کوکر کے اندر گالتے ہیں۔ اب کوکر کا کرتا کیا ہے؟ کوکر کرتا یہ ہے کہ بھائی جو آپ کے ویپرز جو ہیں وہاں سے نکل جانے، اور بعد میں جو ہیٹ آپ کی ویپرز کے ذریعے وہاں سے خارج ہو جانی ہے اور وہ ضائع ہو جانی ہے، گویا اس آگ نے گویا ایک قسم کے ویپرز بھی ضائع نہیں ہونے دینے۔ اب آپ اس کی خوفناکی کا اندازہ لگائیں، تو گویا کوکر کی طرح بند جیسے ہوتے ہیں نا، وہ والا کام ہونا ہے، نکلنے کا کوئی اس میں ذریعہ شگاف ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ فی عمد ممددہ، اور اس میں ستون ہوں گے اونچے اونچے۔ اس کے کئی ایک معنی مراد لیے جا سکتے ہیں آیت نمبر 9 سے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جب بند ہوگی نا تو اس کو بند کرنے کے لیے اوپر اس کے اوپر ستون رکھ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ستون جو ہے یہ جو ہے نا وہ آگ کے اندر ہوں گے، جیسے یہاں پہ فی آیا نا، فی میں، تو گویا یہ جو جہنم کی آگ ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستون بنایا، اور ستونوں کے ساتھ جیسے باندھا ہوا ہے کسی کو، تو اس باندھ کے جیسے عذاب ہو رہا ہے، اس ٹائپ کا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جیسے ایک حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے آتا ہے نا کہ بھئی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، تو گویا شعلے ہی اتنے اونچی اونچی بھڑک رہے ہوں گے، اتنے اونچی اونچی اڑ رہے ہوں گے کہ وہ ستونوں کی مانند نظر آئیں گے۔ کبھی آپ نے تندور کے اندر تھوڑا سا پکڑ کے پیٹرول ڈالا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے وہ ایک دیکھا ہو کہ کس طریقے سے آگ اچانک بھڑک جاتی ہے، اس کا آپ اندازہ یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز بھی ہوں گی، تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اڑ اڑ کے پڑتی ہے آگ۔ تو گویا یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کے جو شعلے ہوں گے وہ اتنے اونچی اونچی ہوں گے کہ ستونوں کی مانند آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعل، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جو کام صحیح راستے پر گامزن ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اور اپنی رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اکٹھے رکھے۔ تو کیا ہی مزے کی بات ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں، ظاہری بات ہے اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے
تو ہمارے لیے بھی پھر یہ سارا معاملہ آخرت کا جو کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، تو جس کے دل میں آخرت کا کنسیپٹ ہے تو پھر تو بس اس کا خوف ہی ختم نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس کی موج ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو گویا انسان کو بیلنس کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، یہی جو ہے نا وہ آج کا بہت بڑا لیسن ہے، اور ان بیسک غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمزہ لمزہ اور جمع مالا وعددہ سے۔